بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ محترم دوستو، مفتی سید مبشر رضا قادری منتظم اللہ ختم نبوت فورم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہمارے فیس بک کے آفیشیل گروپ قادیانی مناظرہ کے اندر ایک میں نے پوسٹ لگائی تھی جس کو قادیانی مرزیوں نے رپورٹنگ کرا کے اڑا دی ہے اور وہ بین ہو گئی ہے۔ اور یہ دیکھیں، یہ مجھے میسیج بھی آیا ہے کہ آپ کی 2 پوسٹیں جو ہے نا تو وہ ہماری کمیونٹی کے مخالف ہیں، تو ان کو ہم اڑا رہے ہیں۔ وہ 2 پوسٹیں کون سی تھیں، یہ میسیج مجھے آیا ہے اور یہ آپ دیکھ لیں، اور یہ 2 پوسٹیں بھی آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ آئیے جی، انہی 2 پوسٹوں کے اوپر ہم ویڈیو بھی بناتے ہیں تاکہ وہ کہتے ہیں نا کہ جلنے والوں کو اور جلاؤ، تو قادیانی مرزیوں سے میں کہتا ہوں کہ رپورٹنگ کرو، کتنی کرتے ہو، کس کس جگہ سے بلاک کرو گے؟ سچائی کو تم چھپا نہیں سکتے، سچ نہیں چھپ سکتا، ہمیں تو اس چیز کا جواب چاہیے، تمہارے پاس تو جواب تو ہے نہیں، تم رپورٹنگ کرواتے ہو، رپورٹنگ کروا کے چیزوں کو بلاک کرواتے ہو، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہمارا گروپ ہے قادیانی مناظرہ گروپ، اس کو آپ جوائن بھی کر لیں۔ آئیے جی، وہ پوسٹیں کون سی تھیں اس کے اوپر ہم تبصرہ کرتے ہیں۔ آیا قادیانی مرزیوں کو ان پوسٹوں سے تکلیف کون سی ہوئی ہے، تو وہ تکلیف بھی ابھی آپ کو پتہ چل جائے گی۔ بات یہ تھی کہ مرزا غلام قادیانی نے کہا کہ نبوت کا دروازہ کھلا ہے، اب قیامت تک نبی بن کے آ سکتے ہیں، تو اس بات کو رپیٹ کیا قادیانی مرزئی خلیفوں نے، اور وہ یہاں پہ انوار العلوم جلد نمبر 7 ہے، صفحہ 376 اور 377 کے اوپر یہ قادیانی خلیفہ کیا کہتا ہے وہ آپ سماعت فرمائیں۔ کہتا ہے کہ آپ کے دعوے کے دلائل، آپ کے دعویٰ کے مختصر الفاظ میں بیان کر دینے کے بعد میں اصولاً اس امر کے متعلق کچھ بیان کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ ایک مامور من اللہ کے دعوے کی صداقت کے کیا دلائل ہوتے ہیں، یعنی جو اللہ کا نبی ہوتا ہے تو اس کو ہم کیسے پہچان کریں گے کہ وہ واقعی اللہ کی طرف سے سچا نبی ہے کہ نہیں ہے، وہ یہ بات کر رہے ہیں۔ اور پھر یہ کہ ان دلائل کے ذریعے سے آپ کے دعویٰ پر کیا روشنی پڑتی ہے، کیونکہ مرزا غلام قادیانی نے دعویٰ نبوت کیا تھا، تو وہ کہہ رہا ہے کہ مرزا غلام قادیانی نے یہ جو نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو اس کو ہم کیسے جانچ پڑتال کریں گے کہ آیا وہ نبی ہے کہ نہیں، کیونکہ جب یہ ثابت ہو جائے کہ ایک شخص فی الواقع مامور من اللہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا ہے، تو پھر اجمالاً اس کے تمام دعویٰ پر ایمان لانا واجب ہو جاتا ہے، کیونکہ عقل سلیم اس امر کو تسلیم نہیں کر سکتی کہ ایک شخص خدا تعالیٰ کا مامور بھی ہو اور لوگوں کو دھوکہ دے کر حق سے دور بھی لے جاتا ہو۔ اب یہ کہہ رہا ہے کہ یہ دیکھیں کہ مرزا غلام قادیانی جو ہے نا اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو وہ پہلے ثابت ہو چکا ہے کہ وہ اللہ کا نبی ہے، یہ دیکھیں فی الواقع مامور من اللہ ہے۔ اب یہ انہوں نے من گڑت خود ساختہ مرزا غلام قادیانی کو اس نے وہ نبی بنا دیا، پہلے نبوت کی سیٹ کے اوپر فٹ کرنے کے بعد اب وہ لوگوں کو یہ بتا رہا ہے کہ دیکھو جب مرزا قادیانی مامور من اللہ ہے، وہ اللہ کا نبی ہے، تو اس نے جتنے بھی اب دعوے کیے ہیں نا تو اس کے سارے دعووں کو ہم تسلیم کریں گے۔ کہ اب بات بیچ میں یہ تھی کہ مرزا غلام قادیانی کو پہلے ان لوگوں نے نبوت کی سیٹ کے اوپر فٹ کیا، فٹ کرنے کے بعد یہ ایک حکم لگا دیا، لوگوں کے اوپر آرڈر جاری کر دیا کہ اب جو کچھ بھی مرزا قادیانی نے کہا ہوا ہے وہ سب ہم کو قبول کر لینا چاہیے۔ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ میں خدا کا بیٹا ہوں تو تم تسلیم کرو کہ وہ خدا کا بیٹا ہے۔ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ میں خدا ہوں تو تم یہ بھی تسلیم کرو کہ میں خدا ہوں، کیونکہ اس نے جتنے بھی اب دعوے کیے ہیں وہ سارے کے سارے صحیح ہیں، درست ہیں، کیونکہ عقل سلیم اس امر کو تسلیم نہیں کر سکتی کہ ایک شخص خدا تعالیٰ کا مامور بھی ہو اور لوگوں کو دھوکہ دے کر حق سے دور بھی لے جائے۔ وہ کہتا ہے کہ جتنے بھی اس نے دعویٰ کیے کہ تمام دعویٰ پر ایمان لانا واجب ہے۔ اچھا، نیچے وہ کیا لکھتا ہے؟ غرض اصل سوال یہ ہوتا ہے کہ مدعی ماموریت فی الواقع سچا ہے یا نہیں۔ اگر اس کی اگلے صفحے پہ آ جائے، اگر اس کی صداقت ثابت ہو جائے تو اس کے تمام دعویٰ کی صداقت بھی ساتھ ہی ثابت ہو جاتی ہے، اور اگر اس کی سچائی میں ثابت نہ ہو تو اس کے متعلق تفصیلات میں پڑھنا
وقت کو ضائع کرنا ہوتا ہے۔ اب وہ دیکھیں واضح طور پہ کہتا ہے کہ مرزا قادیانی تو وہ جو ہے نا سچا ثابت ہو چکا ہے، اور جب سچا ثابت ہو چکا ہے تو اس کے تمام دعویٰ جات کو قبول کر لو۔ اب یہی تو ہم قادیانی مرزائیوں سے سوال کرتے ہیں، اور سوال یہی ہے کہ مرزا غلام قادیانی کو پہلے سچا ثابت کر تو لو، اس کو ایک شریف انسان، بلامانند انسان پہلے ثابت کر تو لو، اس کے دعویٰ جات کو بھی بعد میں دیکھ لیں گے، پہلے وہ انسانی اور شرافت کے جو اصول ہیں، ضابطے اور قاعدے ہیں، ان کے اوپر بھی وہ پورا نہیں اترتا۔ جب وہ پورا نہیں اترتا تو تم اس کو جناب وہ پتہ نہیں کون کون سی سیٹوں کے اوپر فٹ کر رہے ہو۔ اچھا جی، آگے ایک اور پوسٹ تھی، وہ یہ تھی، یہ سیرت المہدی جلد اول کے صفحہ 98 کے اوپر مرزا بشیر لکھتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، خاک سر عرض کرتا ہے کہ حضرت خلیفہ اول فرماتے تھے کہ فتح اسلام توضیح مرام شائع ہوئیں تو ابھی میرے پاس نہیں پہنچی تھیں کہ ایک مخالف شخص کے پاس پہنچ گئی تھیں۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا، دیکھو اب میں فیصلہ مرزا صاحب کو، یعنی مجھے مرزا صاحب سے علیحدہ کیے دیتا ہوں۔ اچھا یہ لفظ کچھ کٹے ہوئے ہیں، آپ خود سمجھ لیجئے گا یہاں پہ کیا ہے۔ چنانچہ وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ مولوی صاحب کیا نبی کریم یہ سلم لکھا ہے جی، یہاں پورا درود پاک پڑھ لیں، یہ حرام ہے یہ سلم لکھنا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی ہو سکتا ہے؟ یہ سوال کیا اس نے۔ میں نے کہا نہیں۔ اس نے کہا اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو پھر، میں نے کہا تو پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا وہ صادق اور راست باز ہے یا نہیں۔ اگر تو صادق اور راست باز ہے تو بہرحال اس کے دعوے کو ہم قبول کر لیں گے۔ لو جی یہ نبوت کا معیار ہے جی، جو بھی بندہ صادق ہو، سچا ہو، نیک پرہیزگار ہو، تو وہ بندہ اٹھ کے کہہ دے کہ میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، تو اس کو قبول کر لو کہ وہ واقعی پھر نبی ہوگا۔ یہ ہے قادیانی مرزائیوں کے نزدیک نبوت کا معیار، کہ کوئی صحابی اٹھ کے جو مرضی، جس نے داڑھی رکھی ہے، پگ باندھی ہوئی ہے، امامہ بند ہے، وہ نمازیں وغیرہ پڑھتا ہے، نیک پرہیزگار ہے، تو وہ بس نبوت کا اٹھ کے دعویٰ کر لے تو وہ نبوت، وہ اس کو ہم نبی مان لیں گے۔ یہ ہے قادیانی مرزائیوں کے نزدیک نبوت کا معیار۔ میں یہاں پہ یہ سوال کرتا ہوں کہ یہ پھر جتنے بھی آج کل کے جھوٹے نبوت کے دعوے داران آ رہے ہیں، سب کو قبول کرو، کیوں ان کے دعوے کو قبول کیوں نہیں کرتے تم؟ یہ قادیانی مرزائیوں سے میرا سوال ہے۔ وہ زاہد خان قذاب ہے، طاہر نسیم ہے، وہ ناصر سلطانی ہے، عبدالغفار جنبہ ہے، احمد عیسیٰ ہے، اور دیگر بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے نبوت کے دعوے کیے ہیں۔ وہ دیکھنے میں تو وہ بڑے نیک پرہیزگار لگتے ہیں، اور وہ کہتے بھی ہیں کہ ہم بڑے نیک پرہیزگار ہیں، 5 وقت کے نمازی ہیں، متقی ہیں، راست باز ہیں، صادق ہیں۔ تو جب وہ صادق ہیں، راست باز ہیں، ان کا دعویٰ بھی ہے، اور اوپر سے انہوں نے نبوت کا دعویٰ بھی کیا ہوا ہے، تو پھر قبول کرو بھائی، کیوں نہیں کرتے قبول؟ تو یہ تھا جناب، یہ سوال تھا جس کی پاداش میں قادیانی مرزائیوں نے ہماری پوسٹ کو ہی بلاک کر دیا رپورٹ کر کے۔ تو بہرحال جناب سچ چھپتا نہیں ہے جی، تو یہ سوال ہے، اس سوال کا جواب دیجئے، رپورٹنگ نہ کیجئے۔ ہمارے چینل ختم نبوت ٹائمز کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کے بٹن پر کلک کر لیں تاکہ کوئی نئی ویڈیو آئے تو آپ تک پہنچ جایا کرے۔ ہمیں اس سوال کا جواب کا انتظار رہے گا کہ کون سا قادیانی مرزائی اس سوال کا جواب دیتا ہے۔ بہت شکریہ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔